ہوا کے رتھ پہ سوار ہو کر فلک کے نیلم کو چھونے والے، اے میرے شاہی صفت بہادر مجاہدو، اے شہید شاہ بازو، شیر دل غازیان ملت، تمہاری جرت تمہاری عظمت کو اس وطن کے ہر ایک نفس کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباس اور میں ہوں مہرین سبتین۔ پاک فضائیہ کے سربراہ جناب ایئر چیف مارشل سہیل امان، معزز شہداء اور غازیوں کے ورثاء، بہادر غازیوں اور پاک فضائیہ کے افسران اور دیگر معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کی تقریب جنگ ستمبر کی 50ویں سالگرہ کی تقریب ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گی کہ آج ہم اس دن کی گولڈن جوبلی منانے جا رہے ہیں جو پاک فضائیہ ہی نہیں بلکہ پوری قوم پاکستانی افواج اور غیور عوام کے لیے کبھی نہ بھولے جانے والا دن ہے۔ یہ ستمبر کی 7ویں شام ہے جو ہر سال 1965 کی جنگ کے ان 17 دنوں کی یاد دلاتی ہے جب افواج پاکستان اور دلیر عوام کاندھے سے کاندھا ملا کر اپنے ملک کے کامیاب دفاع کے لیے ڈٹ گئے۔ 6 ستمبر اجتماعی طور پر اور 7 ستمبر بالخصوص ایک ایسا یادگار دن ہے جو پاکستان ایئر فورس کے ماتھے پر ستارہ بن کر چمکتا رہے گا۔ آج ہم ان 17 دنوں کی یاد تازہ کریں گے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنہری حروف سے لکھے جا چکے ہیں۔ تقریب کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ ہم دعوت دیتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری نجم مصطفیٰ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين،
صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے. وہ حیات جاویدانی کی ان نعمتوں پر فرحاں و شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں، اور اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی امین پاک سرزمین، جس کی حفاظت کے لیے مجاہدین افلاک کا ہر جاباز شاہین ہر لمحہ تیار ہے. اس مقدس سرزمین کی عظمت اور عفت کی سلامتی کی دعاؤں اور تمناؤں سے معمور قومی ترانہ پیش کیا جا رہا ہے. فضا کی چادر کو چیر کر اپنے دشمنوں کو فلک کے نیچے زمین کے اوپر پلک جھپکتے میں راکھ کر دینے والے اے جرت نشاں جوانوں، ہوائیں تمہاری رازدان، چاند تمہارا ہمسایہ، افق تمہاری کمان، عقابی نظریں تمہارے تیر، شہادت تمہاری تمنا، غازی ہونا تمہاری قسمت، اور دنیا تمہاری، پاکستان کا آسمان، اللہ تیرا نگہبان. اس گولڈن جوبلی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا پاک فضائیہ کے وائس چیف آف دا ایئر اسٹاف جناب ایئر مارشل سعید محمد خان صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Air Chief Marshal Suhail Aman, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, worthy former Air Chiefs, respectable war veterans, honorable families of our Shuhadas and Ghazis, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a matter of immense honor for me to address this gathering today. Ladies and gentlemen, the stories of valor and bravery of the great men who won the air battles of 1965 have been inspiring us through powerful narratives and the chronicles of history. However, this is the age of the electronic media. Therefore, this year, in collaboration with Dunya Channel, this exclusive ceremony would be shown throughout Pakistan. We are indebted to Mia Amir for his friendship and collaboration with the PF. I'm sure this transmission would once again remind all in Pakistan about the great sacrifices rendered by our valiant air warriors and how in 1965 a nation gelled together to defend and preserve its freedom. Pakistan Air Force at that time was small and had meager equipment. But still, the way we defeated our enemy symbolized our professionalism and effective teamwork. Pakistan Air Force is still recognized
as one of the best air forces in the world. I pray with utmost sincerity that may Allah Almighty imbue us with the same courage and conviction as that of our elders, and make us accomplish the sacred task given to us today by the nation most befittingly. I thank you all. یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ خواتین و حضرات، پاک فضائیہ اپنے کردار، اپنے کارناموں اور اپنی تکنیکی صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا کی بہترین فوج شمار کی جاتی ہے۔ 1947 میں تشکیل دی جانے والی فضائیہ نے ترقی کی راہوں پر قدم رکھتے ہی کیسی کیسی منزلوں کو طے کیا اور اپنے ملک کی دفاع کے لیے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے، ان کا مختصر جائزہ لینے کے لیے ملاحظہ کیجیے ایک ڈاکیومنٹری پاک فضائیہ کی کامیابیوں کا سفر۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی کہ جس کی مستقبل کا تعین خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد ایئر مارشل اصغر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں ایک بین الاقوامی قوت بن کر ابھری۔ کبھی اس کے ہوا بازوں نے 16 سیبر جیٹ طیاروں کے ذریعے فارمیشن لوپ بنا کر دنیا کو حیران کر دیا، تو کبھی اس کے شاہینوں نے B-57 بمبار طیاروں پر ایروبیٹکس کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ 1965 کی جنگ میں ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کی امنگوں کی ترجمان بن کر ابھری۔ 1971 میں بھی نامساعد حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرأت اور بہادری کی ولولہ انگیز داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر ابھری۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے میں سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ ایک بار پھر قوم کا سرمایہ افتخار بن کر ابھری۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کوئی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے بیشتر جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے، چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل۔ پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت نے دشمن کو ہمیشہ کسی بھی مہم جوئی سے باز رکھا۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوابازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضرب عزم میں پاک فضائیہ نے شر پسند عناصر کے خلاف مؤثر اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوابازوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پریسیشن کے ساتھ دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ چاہے وہ شر پسندوں کا کمانڈ اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحے کا ڈپو، زیر زمین بنکر ہوں یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عزم میں پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کے ہیروز کی یاد دلا دی ہے اور قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہیں۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔
راہ شہادت کے راہی آج بھی ہیں، ہوا کے زین پہ اڑتے سپاہی آج بھی ہیں۔ خواتین و حضرات، قدیم تہذیبوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جنگ کے دنوں میں طبل و علم ایک ہو جاتے ہیں۔ جب بھی پاکستان کے آسمان پر جنگ کے بادل منڈلائے، سارے ملک کے شعراء، فنکار، موسیقار اور ریڈیو ٹیلی ویژن مجاہدین کی جرت و حوصلے بڑھانے کے لیے اپنے اپنے محاذ پر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اسی روایت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تم ہی سے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے، تمہاری مشعل وفا فروغ شش جہات ہے۔ خواتین و حضرات، بہت پہلے پاکستان ایئر فورس کے لیے ہمارے مشہور پاپ سنگر عالمگیر نے یہ ترانہ گایا تھا، جو کہ ایک وقت میں سگنیچر ٹیون بن گیا تھا پاکستان ایئر فورس کی۔ ان دنوں عالمگیر بیمار ہیں اور ہم ان کی صحت کے لیے دعاگو بھی ہیں۔ اس گولڈن جوبلی تقریب میں ان کی شرکت کو محسوس کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر آج گوہر ممتاز کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنی آواز میں عالمگیر کا یہ گایا ہوا ترانہ یہاں پر پیش کریں۔ مجاہدین افلاح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں گوہر ممتاز۔ اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے، تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے، تمہاری مشعل وفا فروغ شش جہات ہے، تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے، تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے۔ نثار جس پہ قوم ہو، ہوا کے شہسوار تم، ہر آنکھ کی ہو روشنی، دلوں کا قرار تم، بقائے احترام دین حق کے دو ستار تم، جہاں میں امن و خیر کی بنائے پائیدار تم، تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے، تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے، تمہاری مشعل وفا فروغ شش جہات ہے، تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے۔ خواتین حضرات، جذبہ شہادت اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس کی تمنا پاک فضائیہ کے ہر جوان کے دل میں دھڑکتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس نے جنگ ستمبر میں اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑی دشمن فوج کے چکے چھڑا دیے۔ ایئر فورس کے انتہائی قابل احترام ایئر مارشل نور خان کا تاریخی جملہ اس وقت مجھے یاد آتا ہے، جب انہوں نے کہا تھا، اگر اس وقت ایک جہاز بھی پرواز کے لیے تیار ہے تو اسے بھی پرواز کا حکم دے دیا جائے۔ آج 50 سال گزر گئے، 50,000 سال بھی گزر گئے، تب بھی ہم جنگ ستمبر کے غازیوں کو، شہیدوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ سب سے پہلے ہم فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین شہید کی یاد کو تازہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں یونس حسین شہید صاحب کے کارناموں پر مبنی ایک شارٹ فلم۔ 6 ستمبر 1965 کی شام اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین اور فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری کو خلواڑہ بیس تباہ کرنے کا مشن سونپا گیا۔ پاک فضائیہ کی یہ جانباز چوں ہی خلواڑہ پر حملے کے لیے شاہین کی مانند لپکے تو اپنے سیورز کو دشمن کے 8 ہنٹرز کے نرغے میں پایا۔ چشم زدن میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سرفراز اور یونس نے 2 ہنٹرز کو شکار کیا۔ اس ڈاگ فائٹ میں رفیقی نے اپنے طیارے کی گنز جام ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں کو چھوڑنا گوارا نہ کیا
اور بڑی مہارت سے یونس اور سیسل کو کور کرتے ہوئے بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ اسی اسنا میں ایک ہنٹر سیسل کی بے رحم گنز کا نشانہ بنا۔ آگ اور دھوئیں کے غبار میں سے سیسل نے 2 ہنٹرز کو یونس کے پیچھے لپکتے ہوئے دیکھا۔ یونس نے کمال بہادری سے آخری لمحے تک دشمن کے جہازوں کو الجھائے رکھا اور بالآخر جام شہادت نوش کر کے بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ حکومت پاکستان نے ان کی بے مثال شجاعت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ستارہ جرت سے سرفراز کیا۔ اب میں یونس حسین شہید کی اہلیہ محترمہ سریا یونس اور ان کے بیٹے ایئر کوموڈور سجاد یونس اور ایئر کوموڈور فواد یونس سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ایئر چیف مارشل مصطفی علی میر شہید کی بہن، فلائٹ لیفٹیننٹ یونس شہید کی اہلیہ اور پاک فضائیہ کے 2 مایہ ناز ایئر کوموڈور کی والدہ۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے آپ نے فوج کو دیے، آپ نے ایک بھائی فوج کو دیا، کیا کہیں گی آپ؟ کہنے کو 50 سال ہے، بڑے آسانی سے کہہ دیتے گزارنے بڑے مشکل ہے، لیکن شکر ہے اس نے یہ میری مشکل حل کی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یہ میرے دونوں بچے اس عزت سے نوازے گئے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ آپ دونوں نے نیلی وردی کا ہی انتخاب کیا اپنی زندگی میں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سوچا آپ نے؟ جس وقت میرے والد کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت میں 3 سال کا تھا، لہٰذا میں نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں انہیں، اور جتنا کچھ سنا اس سے یہی جذبہ پیدا ہوا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو وہ فضائیہ میں ہی جانا ہے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اس نام کی آبرو رکھنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے باپ تھے، کیسے شوہر تھے، کیسے بھائی تھے؟ حقیقت ہے شوہر تو بے نظیر تھے، یہ 3 سال کا، اور میرا جو وقت گزرا میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی ہمت دی، اور بہن کا کہو، بہن اس کی کوئی نہیں تھی، اکلوتے تھے ماں کے گھر، 18 سال کوئی اولاد نہیں، 18 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی، جو ماں کو بھی چھوڑ اپنا موٹو پسند ہے۔ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس اتنی ایک عظیم آرگنائزیشن ہے، اور جس آرگنائزیشن کے دیں، اور ہمارا فرض ہے کہ اپنے پاک فضائیہ کی اور اپنی ملک کی خدمت کریں اور اس پہ کوئی آنچ بھی نہ آنے دیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے یہ سلسلہ انشاءاللہ انشاءاللہ الہی جاری و آمین۔ ساری بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین ہم ذکر کریں گے اسکواڈرن لیڈر منیر الدین احمد شہید کا۔ وہ ہواؤں کے ہمراز تھے، انہوں نے اپنے کیریئر میں کسی ایسے عہدے کی تمنا نہیں کی جس میں ہوا بازی شامل نہ ہو، چنانچہ زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے ایئرکرافٹ کی سیٹ کو خیر بات نہیں کہا۔ آئیے دیکھتے ہیں منیر الدین احمد شہید کے حوالے سے ایک ویڈیو پیکج۔ ابتدا ہی سے امرتسر ریڈار پاک فضائیہ کے لیے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ پاک فضائیہ کے پے در پے حملوں کے باوجود یہ ریڈار گنجان آبادی اور بہترین کیموفلاج کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ نہ ہو سکا تھا۔ منیر خود بھی ان حملوں میں حصہ لے چکے تھے اور اس ریڈار کو تباہ کرنا اب ان کا اولین مشن بن چکا تھا۔ چنانچہ 11 ستمبر کو جب امرتسر ریڈار کو تباہ کرنے کا حتمی مشن طے پایا تو منیر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کرنے میں سب سے آگے تھے۔ ونگ کمانڈر انور شمیم کی قیادت میں لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی اور سیسل چودھری بھی ان کے ساتھ اس مشن میں شامل تھے۔ ان 4 مجاہدین افلاق کے طیارے جب دشمن کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو دشمن کی گنوں کے منہ چاروں طرف سے یوں کھلے کہ فضا آگ کے شعلوں، دھوئیں اور ٹریسر سے جگمگا اٹھی، لیکن چاروں ہواباز تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچ چکے تھے۔ منیر اپنے ٹارگٹ پر گولیوں کی بارش کرتے ہوئے جب اپنے سیبر کو فضا میں بلند کرتے ہوئے پلٹے
तो दुश्मन की तैयारा शिकन तोपों ने अपने दहाने खोल दिए। इसी असना में विंग कमांडर अनवर शमीम ने मुनीर के जहाज को तबाह होते हुए देखा। मुनीर ने कौम से किया हुआ वादा तो पूरा कर दिया, मगर खुद जामे शहादत नोश करके बहादुरी की नई तारीख रकम कर दी। उनकी बेमिसाल शजाअत के एतराफ़ के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे जुरत से नवाजा। मैं दरख्वास्त करूंगी उनकी बेटी ज़ारा अहमद और उनके ग्रैंडसन सैयद दानियाल हैदर, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, यहाँ स्टेज पर आए और उनकी यादें हमारे साथ ताज़ा करें। आप क्या कहेंगी अपने वालिद साहब के बारे में? अपनी ड्यूटी से उनको बहुत प्यार था। ही लव टू फ्लाई, और जब भी कोई उनको ऑफिशियली उनको ऑफ़र होती थी प्रमोशन की, तो वो उसको डिनाई करते थे कि नहीं, अगर मैं प्रमोट हो गया तो रादर मेरी ग्राउंड ड्यूटीज़ ना मुझे मिल जाएं। मेरी बर्थ से पहले वो पिंक ड्रेस लाए थे, बेबी ड्रेस एंड द पिंक कॉट। उन्होंने हमेशा ये विश की कि उनकी बेटी हो, बेटे की विश नहीं थी उनको। बहुत शुक्रिया ज़ारा अहमद आपका, दानियाल आपका, आप दोनों यहाँ पर आए और हमारे साथ उनकी कीमती यादें तमाम आवाम के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ यहाँ पर अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद है। पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा निगार, शायर और उर्दू अदब के प्रोफेसर हैं। हम दरख्वास्त करेंगे वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जंगे सितंबर की कामयाबियों की इस गोल्डन जुबली पर अपने तासरात का यहाँ पर इजहार करें। सर, चंद लाइनें आपको मैं सुना देता हूँ कि वतन की सरजमीन पर जो आसमां है खेमा जन, वतन की सरजमीन पर जो आसमां है खेमा जन, हैं उसके तूलो अर्ज पर रखे हुए कड़ी नज़र, फ़िज़ाइया के शेर दिल गज़ब है जिनका बांगपन, वतन की सरजमीन पर जो आसमां है खेमा जन। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। आज उस खिराज अकीदत को नई नस्ल की उभरती हुई गुलकारा आयमा नूरुलैन बेग अपने लबो लहजे में आपके सामने पेश करेंगी। ए राहे हक के शहीदों, के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। वो 17 दिन, सितंबर के वो 17 दिन, ज़मीनों आसमां के दरमियां भी सितारों की तरह से जगमगाते हैं, लहू के ताज़ा कतरों की तरह से टिमटिमाते हैं, शहीदों गाजियों की जुर्रतों की दास्तानें गुनगुनाते हैं।
उन 17 दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स के हर शोबे ने वक्त के माथे पर इसार और कुर्बानी की जो तारीख रकम की, उसका एक मुख्तसर तस्वीरी जायजा लेते हैं। War clouds gather on the country's horizon early in September 1965. My guns have jammed. Cecil, take over the lead. Leader, I will clear your tail. You go for the kill. Leader, I'm hit. My cockpit is full of smoke. Pulling up for the final run. Captain, dropping bombs now. Zambus, let's sort them out. 1 down, 2 to go. Mission accomplished. Returning base. (1965) में जब मादरे वतन ने शाहीनों को पुकारा तो पाक फजाइया ने बहादुरी और शुजात की ऐसी दास्तान रकम की कि जिसको पाकिस्तानी कौम साला साल से सरहाती चली आ रही है। सितंबर शुरू होते ही जब जंग के बादल मादरे वतन पर मंडलाने लगे तो नूर खान ने दुश्मन पर यह वाजे कर दिया था कि इसकी किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि 1 सितंबर 1965 का सूरज पाक फजाइया की कामयाबियों और फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। ये वो तारीखी दिन था जब सियालकोट के महाज पर सरफराज रफीकी और इम्तियाज भट्टी ने दुश्मन के 4 वैम्पायर जहाज तबाह करके दुश्मन को ये वाज़े पैगाम दे दिया था कि पाक फजाइया के शाहीनों से ना टकराना। 3 सितंबर की सुबह हकीमुल्लाह ने अपने F-104 के जरिए फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले दुश्मन के एक नेट को इतना खौफजदा कर दिया कि इसके पायलट बोझपाल सिंह को मजबूरन पसरूर के रनवे पर उतरना पड़ा। दुश्मन का यह जहाज आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम में खड़ा दुश्मन की इस शिकस्त की याद दिलाता है। 4 और 5 सितंबर को पाक फजाइया के शाहीन एक बार फिर छम के महाज पर अकाब के मानिंद लपके और बिलाखिर 5 सितंबर की शाम कौम को जोड़ियां की फतह की खुशखबरी सुनाई। दुश्मन को यह शिकस्त हजम न हुई और उसने 6 सितंबर की सुबह बाकायदा जंग का आगाज कर दिया। पाक फजाइया के मायानाज आबाद सज्जाद हैदर ने अपनी निडर टीम के हमरा दुश्मन की पेशकदमी करते हुए टैंकों, ट्रकों और तोपों को तहस नहस करके लाहौर पर कब्जे के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। 6 सितंबर की शाम ही को सज्जाद हैदर के 19 स्क्वाड्रन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिस पर दुनिया आज भी हैरान है। इनकी क़यादत में पाक फजाइया के हवाबाजों ने पठानकोट की ईंट से ईंट बजा दी और जमीन पर खड़े 13 जहाज जिनमें जदीद MiG-21 भी शामिल थे नेस्त नाबूद कर दिया। 7 सितंबर का सूरज पाक फजाइया को फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। इस तारीखी दिन एम आलम ने अपने तनहा सैबर के जरिए दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके दुश्मन पर यह साबित कर दिया कि पाक फजाइया के शाहीनों का कोई मुकाबला नहीं। 7 सितंबर की दोपहर पाक फजाइया के मायानाज हवाबाज शब्बीर हुसैन के 14 स्क्वाड्रन ने मशरकी पाकिस्तान के महाज को गरमा दिया। इनकी इस निडर फॉर्मेशन ने दुश्मन के दूर अफ्तादा कलाई कुंडा बेस में घुसकर जमीन पर खड़े 14 कैनबरा बम्बार तैयारे तबाह कर दिए। जिंदा दिलाने लाहौर 19 सितंबर को लाहौर की फजाओं में होने वाली तारीखी झड़प को भला कैसे फरामोश कर सकते हैं। ये वो तारीखी दिन था जब पाक फजाइया के शाहीनों ने मुल्की फजाओं की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 दुश्मन के तैयारों में से 2 तैयारों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। गर्ज ये कि वो पाक फजाइया के पायलट्स हों या नेविगेटर्स, रेडार कंट्रोलर हों या इंजीनियरिंग ऑफिसर्स, एयरमैन हों या सिविलियन, तमाम तर अफराद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए। पाकिस्तानी कौम पाक फजाइया के तमाम शुहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है और साथ ही इस बात का इयादा करती है, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पाक फजाइया के नौजवानों के कारनामे देख के मुझे मैडम नूर जहां का वो मिली नगमा याद आ रहा है जो 1965 में उन्होंने गाया था। इमरान,
आवाज़ माशाल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं. अगर आप यहाँ गुनगुना दे तो मेरे ख्याल से महफिल को 4 चांद लग जाएंगे. मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ. ऐ शेर बहादुर गाजी ने, ऐ शेर बहादुर गाजी ने, ऐ किस कोलों भी डर दे नहीं, ऐ ना दुश्मन कोलों की डरना, मौत कोलों भी डर दे नहीं है, अपनी देश दी इज्जत ते जा अपनी दे वार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनीए विच बाजार कुड़े, दिन मेरे दाता दी नाए वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे.